کہ بورن اگین مسلم، بورن اگین مسلم، آکسفورڈ چانسلر، ایل ڈی اے سے نا بہت بہتر ہے سر سی ڈی اے. کہ جلسہ ایسے نہیں ہوتا، جلسہ ہوتا ہے شہر بند کر کے. لڑائیاں بچوں کے درمیان ہوں گی انہیریٹنس پہ تو وہ عدالت جائیں گے، عدالت جائیں گے تو کورٹ فیس اور سٹیمپ پیپر فیس جمع ہوگی، وہ جمع ہوگی تو ملک کے پاس ریونیو آئے گا. اور جج آپ کو پتا ہے نا جب تک مرتا نہیں ہے تب تک وہ اپنی لاسٹ سیلری لیتا رہتا ہے ایز پینشن. حکومت میں کوئی بندہ شو دیکھ رہا ہے، ہم نے کہا تھا کہ پیسے پڑھو، منہ بند کرو تو کام کرو. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسی ہیں؟ سر مثبت از آلویز. سر واہ سر، بہترین. آپ نے ویسے سر بنا ہی لیے ہیں کہ آپ اب ایسے ہی چلنا ہے سسٹم. سر اچھا ہے، سر اچھا ہے. وہ سر کافی چیزیں ہو رہی ہیں. واہ. ایک تو سب سے پہلے سر ہم بات کر لیتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ ہم نے نمبر پلیٹس کی خبر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا سر. سر وکٹری لائن سر نمبر پلیٹس کے اوپر یہ بات کی گئی ہے کہ جو ریسٹرکشن تھی کہ کسی اسپیسیفک ذات کی یا اس کی آپ نے نمبر پلیٹ نہیں بنا سکتے، وہ ریسٹرکشن جو ہے لفٹ ہو چکی ہے. اب بٹ 1 بٹ 2 گجر 2 گجر 5 کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. سر حکومت میں کوئی بندہ شو دیکھ رہا ہے، ہم نے کہا تھا کہ پیسے پڑھو، منہ بند کرو تو کام کرو. وہ شکر ہے انہوں نے سن لی. اب آپ کوئی بندہ اگر چاہے تو شیخ ون گفٹ بھی کر سکتا ہے مجھے. اور باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی چیز دوبارہ کی اجازت دے دی ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایگزیکٹلی ہے کیا. وہ یہ ہے کہ ہیروز کے نام آپ رکھ سکتے ہیں. تو وہ ہیروز مطلب کون ہیں؟ وہ مطلب ہیروز جو ہیں وہ جن کو نشان حیدر ملا ہوا ہے وہ ہیروز ہیں، یا جان ریمبو ہیرو ہے؟ سر یہ میرے خیال میں تمام آپ کا جو پرسنل ہیرو ہے نا، آپ کو پتہ ہے لوگوں کے پرسنل ہیروز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے شاید میاں نواز شریف صاحب ایک پرسنل ہیرو، تو MNS1 ایک بن سکتا ہے، یا پھر نواز 2 بن سکتا ہے سر. تو یہ ہیرو کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے سر. بیسکلی انہوں نے کھول دیا سر. ہیرو تو بڑا براڈ ہے، مطلب میں تو ہوں تو میں اپنے نمبر پر پیچھے تھور لکھوانا چاہوں یا ہلک 3 تو میں لکھوا سکتا ہوں سر. وہ شیشوں پہ تو لکھواتے ہیں نا. اور جہاں تو نہیں چاہیے کہ جو ہلک لکھوا رہے ہیں وہ سبز میں لکھوائے. سبز میں لکھوایا. سر سر لوگوں کے مطلب ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ذرا باڈی شاڈی بنا لیتے ہیں اور گاڑی میں جا رہے تھے وہ گاڑی کی پچھلا شیشہ ٹینٹ کرا کے ہلک لکھواتے ہیں کہ اندر ہلک بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سر اب نمبر پلیٹ پہ بھی آ سکتا ہے سر. بہت خوبصورت. تو ہم اس کے حق میں سر، ہم اس کے حق میں. اس سے ریونیو آئے گا اور میں تو کہتا ہوں سر پیسے کم لے رہے ہیں، اس کو اور بڑھائیں سر. اور صرف اب اگر وہ سن رہے ہیں وہی بھائی جنہوں نے بھائی یا بہن، تو اس کو آپ کرنٹلی ایک چیز کرتے ہیں، اس کو ٹرانسفربل کرتے ہیں. اور میں نے سر اس کا میکینزم بھی ڈھونڈ لیا کہ آپ جب بھی ٹرانسفر کریں گے جب بھی وہ ہوگا 25% آف فیس، آف انیشل فیس. انیشل فیس آپ کی جتنی بھی ہے، مطلب آپ نے کروڑ روپے کی لگوائی ہے نا، تو 25 لاکھ روپے جو ہے آپ گورنمنٹ کو پھر سے دیں گے جس نے خرید، جو ٹرانسفر ہو رہی ہے جب. بالکل. تو اس طرح گورنمنٹ جو ہے ان کا پہیہ چلتا رہے گا. وہ پہیہ چلتا رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ٹرانسفریبل ہوگی جب آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے ٹو اندر اونر. ہاں جی. جب آپ نے ہی نئی گاڑی لی ہے اور اس پہ ٹرانسفر کرنی ہے تو اس کو زیرو کاسٹ ہونی چاہیے. نہیں اس میں کاسٹ ڈالے سر، چلے اس کے پہ 1% 1% کر لیں سر. ہاں 25,000 روپے تو دیں یا جو بھی بنتا ہے سر اس کا. اور سر اس طرح سر یہ فیملی میں رہے گی چیز کہ سر اب ہم آنے والے دنوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ گاڑی نہ دکھائے، بندہ گاڑی پاؤں میں کوئی بھی نہ ہو، وہ دکھانا چاہے کسی کو یار ایک زمانے میں ہم امیر ہوتے تھے تو کہہ کے پلیٹ دیکھ رہے ہیں آپ سم تھنگ 1 یہ دادا جی نے کی تھی، تو اگلا بندہ کہہ سکتے دادا جی نے بات کی ہوئے پھر تو مطلب دادا جی نے تو کیا تھا سر، تو دکھا سکتے ہیں. بالکل سر. اور دیکھیں نا اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ جب بعد میں جائیداد پہ لڑائیاں ہوتی ہیں بچوں کی تو وہ ہوتی ہیں پراپرٹی پہ. گاڑیوں پہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ گاڑی تب تک پرانی ہو گئی ہوتی ہے، اس کی کوئی اتنی ورتھ ہی نہیں رہ گئی ہوتی. لیکن اس طرح سے نا گاڑیاں دوبارہ ان پہ بھی لڑائی ہوا کرے گی کیونکہ وہ گاڑی پہ نہیں، وہ بیسیکلی نمبر پلیٹ پہ لڑائی ہوگی کہ میری ہے یا آپ کی ہے سر. بس ایک سر ایونیو کھلنے لگی ہے، اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ پارٹیک کریں. کیونکہ سر دیکھیں لڑائیاں بچوں کے درمیان ہوں گی انہیریٹنس پہ تو وہ عدالت جائیں گے، عدالت جائیں گے تو کورٹ فیس اور سٹیمپ پیپر فیس جمع ہوگی، وہ جمع ہوگی تو ملک کے پاس ریونیو آئے گا. لڑائی از اے گڈ تھنگ سر. بالکل لڑائی از اے گڈ تھنگ سر. اور عدالتی نظام چلنے کے لیے لڑائیاں ہونی پڑیں گی کیونکہ سر جج صاحب کی تنخواہ بھی جسٹیفائی ہونی ہے، منشی کی بھی ہونی ہے، وکیلوں کی بھی ہونی ہے، جج کی سٹاف جو پورا سر ایک عملہ ہوتا ہے ایک جج کے ارد گرد، ان سب کی سر ہونی ہوتی ہے سر. تو اور جج آپ کو پتا ہے نا جب تک مرتا نہیں ہے تب تک وہ اپنی لاسٹ سیلری لیتا رہتا ہے ایز پینشن.
سر جج جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں مرتا ان کی، کیونکہ وہ پیچھے وہ اپنی ججمنٹس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ ان کی ایک کاغذی ججمنٹ ہو جو انہوں نے اپنی عدالت میں کی ہو، یا اپنے گھر کے اوپر وہ ججمنٹ پاس کرتے ہوں اپنی بیگم پہ یا بچوں پہ، تو وہ بھی سر آپ کے دل کو زیادہ زور سے لگتی ہے. کیونکہ جب گھر کے اندر سے جو جج ہوتا ہے نا سر، میں پتہ ہے جب سر وہ ڈانٹتا ہے نا گھر کے اندر کسی کو، یا وہ تنقید کرتا ہے اس چیز پہ، تو اس کا ایک لیول بھاؤ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جج ہے سر، وہ پوچھے لگوائے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں اس کی طبیعت میں سے ججی نہیں جاتی. ہر چیز کو سر انہوں نے ایک وے کرنا ہے. واہ سر بہترین ہے. سر یہ ہوگی ایک خبر. سر دوسرا سر یہ ایک خاتون ہے، انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر وہ کوئی بتا رہی تھی کچھ چیزیں کھڑے ہو کے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ اسلام آباد کے اندر CDA جو ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جو تمام اسلام آباد کی جو رہائشی اور کمرشل ہو جائے یا ریزیڈینشیل ہو جائے ان کو دیکھتی ہے. جیسے یہاں LDA ہے، وہاں CDA، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو انہوں نے، اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ایک طنز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کی ہے یا آیا وہ سنجیدگی سے یہ فرما رہی تھی کہ CDA کا ریکارڈ جو ہے وہ چوہے کھا جاتے ہیں. تو اب CDA نے ڈھیر ساری بلیاں جو ہیں ان کو خریدنے کا ایک پروکیورمنٹ پلان بنایا، اور وہ اس دفتر میں جہاں پہ ریکارڈ پڑا ہوتا ہے ادھر بلیوں کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ چوہوں سے لڑائیاں کریں اور ریکارڈ محفوظ رہے. سر یہ اگر اگین ہمیں نہیں پتا کہ یہ مذاق کیا، اس ملک میں نا یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ مذاق تھا کہ سیریس تھا، لیکن اگر یہ سیریس تھے تو اس میں میرا بھی بیچ میں مشورہ فٹ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جنگلی ہی لائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کے گھروں میں دیکھا ہے جنہوں نے بلیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ جو ہے نا پرجین یہ نہیں کچھ کہتی چوہوں کو، یہ بس چپ کر کے اپنا لگی رہتی ہے، ریلیکس موڈ ہوتا ہے. سر اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ سر یہ کوئی نا بڑی فینسی قسم کی پرجنز ہی آ رہی ہیں اس کی وجہ سے. سر بلیوں کا مجھے تو بالکل شوق نہیں، بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایز اے پیٹ بلی کیسے رکھی جا سکتی ہے. کتوں کی بہترین سمجھ آتی ہے، مینز بیسٹ فرینڈ، زبردست چیز ہوتی ہے. بلی سے تو بندے کو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ یہ دیکھ کیوں رہی ہے، نظر تو نہیں پتا، ہر وقت بندہ ایسے مطلب ہر وقت دیکھتی ہے. تو پرجن اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ یقیناً سر افسران ہوں گے CDA کے اندر جن کے گھر میں ان کے لوگ ہوں گے، تو وہ کہیں گے یار ایک دفعہ یہ چوہوں والا سسٹم ہو جائے نا، اور کوئی بندہ کہے یار یہ تو بیٹھی رہتی کچھ بھی نہیں کرتی، تو اس کو گھر لے جائے گا اور پھر توشخانہ کیس کھل جائے گا پرشین کیٹ میں، اور پھر یہ واپس پرشین لے کے جائیں گے اور واپس ایک جنگلی جمع کرا دیں گے. اور پھر ان دنوں میں نا ایک کمال کا سین چل رہا ہوگا کہ انہوں نے اپنے گھر کے جو 32 ملازمین ہیں ان میں سے 14 کی ڈیوٹی لگائی ہوگی کہ جاؤ بلیاں اور سر جنگلی بلی جو ہے وہ پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا سر. وہ پھر مجھے سر راکی یاد آ جاتی ہے. سر راکی میں جب مکی اس کو ٹریننگ کراتا ہے Rocky 2 کے اندر، اور وہ کہتا ہے ککڑ ہے اس کو پکڑو، اسے نہیں پکڑا جاتا. سر یہ بلی ہے سر، وہ تو 2 ہے، یہ 4 پیروں پہ بلی نہیں پکڑی جاتی سر. تو سر چلے یہ مبارک ہو. اگر تو یہ طنز سے کہہ رہی ہے تھینک یو فار دا کانٹینٹ، اگر یہ سنجیدہ ہے یہ اور وہ بلیاں آ رہی ہیں تو سر واٹ گریٹ ویژولز وہ ہوں گے، اور ہم بیٹھ کے اس کے اوپر بڑا مزہ کریں گے سر. سر یہ بہترین ہے. سر اس کے علاوہ باقی سر یہ دیکھیں کہ یہ LDA سے نا بہت بہتر ہے سر. CDA LDA میں ہمیشہ آتش زدگی ہوتی ہے، ریکارڈ جب جل جاتا ہے. سر انہوں نے نا CDA نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ایٹماسفیئر نہیں خراب ہونا چاہیے، انہوں نے صرف چوہوں کو کھلا دیا ریکارڈ. سر واہ سر LDA سے بہت بہتر ہے. سر لیکن سر مسئلہ یہ چوہے جو ہوتے ہیں سر، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نہیں LDA سر چلا ہی دیا تھا ایک دفعہ ریکارڈ، وہ الگ بات، ایک دفعہ نہیں، وہ تو ہر 3 مہینے بعد چلتا ہے. لیکن سر یہ چوہا جو ہے سر کتنی کو ایپیٹائٹ ہوگی ان چوہوں کی، مطلب یہ اگر تو پنجاب سے ہیل کرتے ہیں یہ چوہے تو پھر تو یہ خاصا ریکارڈ کھا سکتے ہیں. لیکن سر کتنی سر ریکارڈ تو بڑی ایک اس طرح کی چیز ہے کہ آپ نے اگر اس کو رکھا ہوا ہے تو کئی جگہ چھوٹی چھوٹی بائٹس ہوں گی، مطلب پوری فائلیں تو نہیں کھائی جا سکتی سر. سیلویجبل ہے میں کہہ رہا ہوں سر. بس وہ جہاں پہ تھا نا کہ پلاٹ نمبر کے آگے جو سگنیچر لکھے ہوئے تھے وہ جگہ ٹوک گئے، یعنی کہ یہ ٹرینڈ چوہے ہیں، اسٹریٹجک چوہے تھے سر. واہ سر یہ بہترین ہے. تو باقی سر مبارک ہو CDA کو، اگر بلیاں آ رہی ہیں، اگر نہیں آ رہی تو ریکارڈ محفوظ رکھیں. اور سر اس کا ایک حل ہے ویسے میرے نزدیک کہ آپ اپنا ریکارڈ ڈیجیٹائز کیوں نہیں کر لیتے اگر اس چیز سے خطرہ ہے. سر چوہوں کے بھی دل ہوتا ہے، ان کے بھی پیٹ ہے، ان کا بھی بھرنا ہے اور اپنا بھی بھرنا ہے. تو چلے سر نو پرابلم. سر ایک اور خبر تھی ہمارے پاس، سر آپ یاد کراتے ہیں سر، مجھے میں بھول گیا ہوں. سر وہ ریلوے کے پاس پیسے آ رہے ہیں. سر ریلوے کے بعد پیسے آ رہے ہیں، بالکل سر. رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب آپ کا سر ایک لاہور کا جانی مانی جگہ جہاں پہ سپورٹس، گولف اور دیگر اور چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. سر 25 سال کی لیز پہ فائنلی وہ دے دیا گیا ہے PC گروپ کو، ہاشو گروپ کو. اور وہ ایک جوائنٹ وینچر ہے
جو رائل پام اور یہ ہاشو گروپ اور ریلویز رائل پام از افیکٹولی، تو یہ مل کے چلیں. ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے پورے حوالے کر دیے، 25 سال کے لیے ان کو دیا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے ہمیں واپس کر دیں، اس کو مزید خراب کریں پھر اس کے بعد. اور سر اس کے اندر ایک اور بھی ایک ہے آپ کی کمپنی گولف اسکیپ LDA پورچوگل، ان کے ساتھ کر رہے ہیں. جو گولف کورس ہے اس کو بھی سارا ریوزٹ کر رہے ہیں، بہترین بنا رہے ہیں اس کو، گولف کارٹس بھی نہیں آ رہے ہیں. سو بیسیکلی رائل پام جو ہے اب ٹھیک ہونے لگا ہے. سر مبارک ہو تمام ان کے ممبرز کو. بہت شکوہ شکایت چل رہا تھا ان کا بہت سالوں سے کہ جی سٹینڈرڈ گرتا چلا جا رہا ہے، بہت تو اب شاید ٹھیک ہو جائے. اور بہت مبارک جو سوچ رہے تھے کہ ہم نے اس کی ممبرشپ بیچنی ہے، اب شاید مہنگی ہو جائے. ہو جانی چاہیے ہاں، ورنہ تو کافی سستی ہوئی بھی تھی، یہاں تک کہ جو پرائس جس پرائس پہ ملتی ہے اس سے بھی نیچے چلی گئی. جی ہاں، تو یہ ایک مسئلہ اس سے کافی نیچے چلی گئی تھی. بالکل. تو یہ اچھی چیز ہے سر. باقی اس کو کیونکہ میں یوز کرتا رہا ہوں ایک زمانے میں، کلب اسکواش میں نے جتنی کھیلی ساری ذات یہاں کے لیے سر تباہ و برباد ہو گیا یہ کلب. مجھے اچھی طرح وہ دن یاد ہے سر جب فائنلی جو اس وقت رن کر رہے تھے اس کو رائل پام کو، جب ان کو فائنلی آؤٹ کر کے چھاپا پڑا ریلوے پولیس کا یہاں پہ. سر ایسے سینز آپ نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے سر. وہ آئے ریلوے پولیس والے اور انہوں نے 3 دن وہ اس کلب کے اندر رہے ہیں، لٹرلی رہے ہیں کہ انہوں نے کہ قبضہ ہم نے کرنا ہے وہاں پہ. سر وہ اسکواش بھی کھیل رہے تھے سر، بڑے زبردست باڈی شیپ کے پولیس افسران سوئمنگ کر رہے تھے وہاں پہ سر. بہت ساری چیزیں چوری ہوئی وہاں سے، انکلوڈنگ سر یہ اب آپ بتاتے ہیں ان کا جو فلم سنیما کا جو پروجیکٹر کی لینز ہوتی ہے کو وہ اتار کے لے گیا. اور سنا ہے وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے کہ جو پراپر سنیما کے اندر فلم کی لینز لگتی ہے، تو وہ بھی لے گئے. تو بڑی مارداڑ ہوتی ہے. اس کے بعد سر ریلویز نے اس کو چلانے کی بہت کوشش کی. پہلے ایک GM صاحب آئے تھے اور ان GM صاحب کو جو ان کا ایک کیفیٹیریا کہہ رہا ہوں، ان کا ایک ریسٹورینٹ ہے، اس کی ٹی وی بڑے پسند آ گئی، وہ ٹی وی اتار کے لے گئے وہاں سے اور پھر ان کو چینج کیا. پھر دوسرے والے آئے تو انہوں نے کسی اور طرح سے کچھ سسٹم ڈالا. تو بڑے اس کے اندر پریفریج بہت زیادہ ہو رہی تھی اور کلب ٹھیک نہیں چل رہا تھا. تو اب یہ ہو گئی، ہم نے بہت دیر سے سنا کہ ٹینڈر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فائنلی ہوگی. مبارک ہو سب کو. ہاں جی. اور پھر وہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ ریلوے کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے ذرا کھلا ڈلا کلب تھا. ہاں سر وہ بھی کھلا ڈلا تھا سر. سر نہیں، اب تو اندر میں نے سنا ہے کہ کافی پابندیاں لگ گئی تھی بیچ میں. اچھا میرے کو دوست شوز بتاتے رہتے ہیں. ہاں مجھے بھی دوست ہی کہتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ آپ اپنی چیزیں لے جاؤ تو آپ وہی دیٹس واٹ آئی مینٹ. ہاں نہیں، لیکن یہ ریلوے کے قبضے سے پہلے تو وہاں پہ مل جاتی تھی. ہاں وہاں سے آپ خرید سکتے تھے، بالکل ایسی تھا. تو اب ہاں اب PC آ رہا ہے تو PC تو دیکھیں نا پھر لائسنس کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے. مطلب اس میں کوئی بری بات نہیں ہوگی کیونکہ ایک ہوٹل ہے. آئی ڈونٹ نو مطلب اس کی کیا ڈائنامکس ہے. بٹ سر ہمیشہ سے دیکھیں اس سے حکومت سیکھے کہ ایک سرکاری چیز کو اب ایک پرائیویٹ وینچر میں واپس لے کے جایا جا رہا ہے. تو اگر تو یہ بہتر ہو جاتا ہے، لوکریٹو ہو جاتا ہے ریلوے کے لیے ان اے فیو ایئرس، تو اس سے سیکھیں. اور باقی بھی جو پڑھے ہوئے سفید آتی سارے ان کو بھی پرائیویٹائز کریں، ان سے کچھ کمائیں. بے شک. ایسا ایک اور خبر کر لیتے ہیں. تو سر بیسکلی اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے جلسوں کا ایک ہمیشہ سلسلہ رہا ہے جو کہ PTI نے 2013 کے الیکشن کے بعد اس کا جو اسٹینڈرڈائزڈ پروگرام ہے نا سر، وہ انہوں نے بنایا کہ جلسہ ایسے نہیں ہوتا، جلسہ ہوتا ہے شہر بند کر کے. تو سر اس کے بعد سے بہت سارے لوگوں نے اسی طرح فیصلہ کیا کرنے کا، کامیابی سے لیکن PTI نے کیا کیونکہ ان کے پاس سر ویژن بھی تھی اور سپورٹ بھی تھی. تو اس کے بعد سر PTI اب پھر جلسہ موڈ میں آئی ہوئی ہے. ایک جلسہ جو ہونے کو جا رہا تھا ترنول والا، ادھر ہی صبح پیغام آ گیا بانی PTI سے کہ اس کو آگے لے جاؤ، اور NOC ملا ہوا تھا ان کو اس کا. اب اگلے جلسے کا NOC ظاہر ہے فریش NOC اپلائی ہوگا. سر اسلام آباد والوں نے ایک زبردست چیز یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر آپ کے پاس NOC نہ ہو اور آپ جلسہ کر دیں تو آپ کو 3 سال قید ہو سکتی ہے. سر جو 8 والا ہے میرے خیال میں اگلا جلسہ ہے نا، اس کے تو NOC بھی ان کے پاس ہے، اور بقول رؤوف حسن صاحب کے کہ وہ تو ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی اجازت مل گئی ہے. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا بریک تھرو ہو گیا. اچھا. سو وہ والا تو جلسہ جو ہے ڈن ہے، سب کی اجازت کے ساتھ ہو رہا ہے. باقی یہ جو NOC والا معاملہ ہے اگر تو یہ تمام شہروں پہ لاگو اپلائی ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ صرف اسلام آباد کے لیے لایا جا رہا ہے تو میں اس کے خلاف ہوں، کیونکہ مطلب اسلام آباد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اتنا جو ہم نے پیسہ روڑا اور فالٹ لائنز پہ ہم نے پہاڑ کاٹ کے یہ کیا، تو مطلب پھر لاہور کراچی رہنے دیتے، مطلب کراچی رہنے دیتے. مطلب یہ ہم نے جو کیا تھا تو اسی لیے کیا تھا کہ جتنی ڈرامے بازی ہے نا یہ آپ وہاں شہروں کو کام کرنے دیں. یہ ہم نے ایک سرکس بنایا ہے، ادھر آپ یہ رنگ بازی ڈالے ہم جائیں گے. سر آپ نے دوسرا لفظ شروع کیا استعمال کیا بریک تھرو کا.
تو سر یہ مجھے ذرا سمجھائے سر کہ پہلے کسی کا بریک اپ ہوتا ہے پھر پیچ اپ ہوتا ہے, یہ اس کے بیچ میں ہے سر کہ بریک اپ کے بعد بریک تھرو ہوا ہے اب پیچ اپ ہوا ہے. بالکل سر. یعنی سر یہ عام ذاتی زندگی میں بھی یہ چیز اسی طرح ہمیں سمجھنی چاہیے ہوتی ہے. جی سر, یہ بالکل, جب آپ کا ابھی کوئی فون ہی نہیں نہ اٹھا رہا اور میسج کا رپلائی نہیں کر رہا تو یہ آپ کا بریک اپ چل رہا ہے. جب ایک دفعہ مطلب ڈبل ٹک آنا شروع ہوا نا تو اس کا بریک تھرو ہو گیا, لائنز آف کمیونیکیشن بحال ہو گئی اس کے بعد. اور پیچ اپ گارنٹیڈ نہیں ہے بریک تھرو سے, یہ سمجھنے والی چیز ہے, باریکی ہے اس کے اندر. بالکل, رپلائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بریک تھرو ہی ہے, یہ بریک تھرو ہی ہے. وہ پھر کوئی چمی چمی ٹائپ ایموجی جو ہے نا آگے پیچ اپ ہے. یعنی کہ سر اس کے اندر ہمیشہ کو مرد ہو تو اس کو میسج آ جائے, حالانکہ شاید اس کی غلطی عموماً نہ ہو, تو اس کو میسج آ جائے کہ آئی فارگیو یو, جو اس نے مانگی بھی نہ ہو مطلب, لیکن اس کو آئی فارگیو یو کا مطلب ہے اب پیچ اپ ہو گیا. دوسرا یہ کہ اگر خاتون کی طرف سے آپ کو انتظار ہے نا تو آپ نے وہ جو ہارٹ ہے نا اس کے رنگ کا بڑا آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھا, پرپل نہیں بھیجنا سر؟ نہیں, اگر وہاں سے پرپل اور وائٹ آ رہا ہے نا تو آپ نے ادھر سے چمی نہیں بھیج دینی. اچھا, یہ ابھی نہیں, بات وہاں تک نہیں پہنچی. ہاں, وہ جب تک ہارٹ ریڈ نہیں نہ ہوتا سر, یعنی کہ سر محبت گلابی میں ہے, اس میں نہیں ہے سر. پرپل کے سر ویسے میں جینزی سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو مختلف رنگوں کے دل ہیں ان کے اپنے معنی بھی ہوتے ہوں گے سر, اور وہ شاید محبت نہ ہو. بلیک ہارٹ تو ویسے بھی پتہ ہے سر نفرت کی نشانی ہے, تو آپ نے ذرا کیئرفل رہنا. بہرحال سر ان کا بریک تھرو ہو گیا, اب پیچ اپ آنے والے کتنی دیر میں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا, نہ ہمیں پتا ہے نہ ہم ابھی جاننا چاہتے ہیں. تو بہترین سر, ڈیفینس منسٹر صاحب جو ہیں خواجہ آصف, وہ ایک ٹی وی شو پہ بیٹھے ہوئے تھے, آسما شرازی کے شو پہ, تو انہوں نے وہاں پہ انکشاف کیا کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ نوکیا کا جو 3310 فون ہے اس سے زیادہ سیف اینڈ سیکیور فون جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. تو وہ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں, کہ مطلب شاید وہ خود بھی اپنی جو ان کے کچھ کال ذاتی طور پہ کرنی ہوتی ہیں یا کچھ سینسٹیو کالز ہوتی ہیں تو خواجہ صاحب بھی 3310 یوز کرتے ہیں. سر وہ خیر یہ جو نیا والا 3310 ہے نا, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 17-18 ہزار روپے کا ہو گیا. ہاں, تو سیفٹی بڑی مہنگی ہے. باقی انہوں نے بات تو کی ہوگی اس تناظر میں کہ وہ بات کسی نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو جیل میں فون ملا ہوا ہے اور وہ 3310 سے اور وہ وہاں سے یوز کر رہے ہیں. تو یہ تو مطلب دیکھیں نا, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر یہ بات درست ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو غلط ہے تو ٹھیک ہے, اگر درست ہے تو پوری جو آپ کی سرکار ہے وہ مل کے یہ انشور نہیں کر سکتی کہ ایک قیدی تک فون نہ جائے. تو یعنی کہ پھر یہاں تو یہ استعفے دے دیں اپنی منسٹریوں سے, اور یہاں پھر یہ مان جائیں کہ یہ صرف دیہڑی لگانے آئے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا اتنا بھی زور نہیں ہے کہ یہ انشور کر سکیں کہ ایک جیل میں ایک بندے کو موبائل نہ ملے, تو پھر یہ دیہڑی لگانے آئے ہیں نا. تو یہ جو ہے نا, یہ انٹروسپیکٹ کرنے کا ٹائم ہے, یہ تانے دینے کا ٹائم نہیں ہے. باقی ایک اور بڑا آج کل شغل چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ہر چینل پہ, کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ چانسلر بنیں گے کہ نہیں آکسفورڈ یونیورسٹی. تو سر وہ بہت مزہ آئے گا اگر بن جائے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ مقابلہ بہت ٹف ہوگا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ سر ظاہر ہے جو ان لاز ہیں وہ زور تو لگائیں, زور لگا رہے ہوں گے, اور خان صاحب اگر بن گئے تو سر یہاں پہ سر وٹ چڑھتے ہیں سر ان کو. لیکن سر یہ خود بھی المنائے ہیں وہاں کے, ان کی آکسفورڈ کے دنوں کی کارکردگی ہمیں نہیں پتہ ایکیڈیمک لیول پہ, شاید انہوں نے پولیٹیکل ہسٹری یا کس قسم کی چیز کو پڑھی تھی وہاں پہ. اور سر لیکن سر مقابلہ بڑا سخت ہوگا, مطلب آکسفورڈ کا چانسلر بننا مطلب ایک بڑی چیز ہے. لیکن سر اس وقت جتنا اسٹریٹ کریڈ خان صاحب کے پاس ہے نا, کہ ایک پولیٹیکل وکٹم جیل میں بیٹھا اور وہاں سے اپلائی کر رہا ہے. سر آج کل دور ہے یونیک چیزوں کا, مطلب ہر چیز کے اندر آپ کو ڈائیورسٹی چاہیے. اس سے ڈائیورس بندہ کیا ہے کہ یار فارمر کرکٹر سلیش پلے بوائے ٹرنڈ پولیٹیشین ٹرنڈ پولیٹیکل مارٹر ٹرنڈ قیدی ٹرنڈ آکسفورڈ چانسلر. سر یہ تو کتاب ہے سر پوری. اور سر آپ بیچ میں ایک اور چیز ایڈ کریں آکسفورڈ کے لیے, کہ بورن اگین مسلم, بورن اگین مسلم آکسفورڈ چانسلر. اوئے سر مزے آ جائیں گے. ادھر لوگوں نے ادھر سر وہ آنسوؤں میں نا بہہ جانا لوگوں نے سر. اور سر اس پہ تو سر ریلیاں پوسٹر اور مطلب فیس بک پہ, اور سر جو بیسیکلی جو وی لاگرز ہیں ہمارے جو پی ٹی آئی والے ہیں سر, انہوں نے منہ کھول کھول کے چیخیں مارنی ہے کہ دیکھا نا پھر کیا کیا سر. ادھر تو چپے ہوائی چڑھا دینے ہیں کہ جب ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو. ہاں سر, اور سر یہ دیکھیں نا اس کا ایک اور اینگل بھی نکلے گا کہ دیکھیں جی کہ آپ لوگ نے سائفر جو ہے نا بڑا کھیلا, کہ جی ویسٹ کے ساتھ پنگا لے لیے خان نے, اور امریکہ بڑا ناراض ہے ہم سے. تو انہوں نے سر وہ بھی تھیوری ڈالنی ہے کہ آکسفورڈ کا چانسلر رکھ سکتے ہیں امریکہ کی مرضی کے بغیر. تو سر یہ بھی اینگل آئے گا بیچ میں کہ کوئی ناراضگی نہیں ہے, صرف دوستی ہیں اور پپی ہیں.
سر بہت اینگل آئیں گے, مطلب ادھر سے وہ والا اینگل آئے گا کہ اب ایکچولی نون لیگ جو ہے وہ اس قسم کی پوسٹیں ڈال رہی ہے کہ یہ تو طالبان کے حق میں تھا, آپ دیکھ لو کیا. سر بہت لطف سر پھر ایک اور لفظ سر واپس مارکیٹ میں آنے لگا ہے سر, یہودی لابی. سر وہ بھی واپس آئے گا کہ یہ تو یہودی لابی نے کرایا ہے اس کے لیے, تو اس کا مطلب ہے یہ خان صاحب جو ہیں انڈائریکٹلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, مطلب یہ لوگ کہیں گے, ہم تو نہیں کہہ رہے. بٹ سر بہت ساری چیزیں ہوں گی, اور یہ چانسلر والی چیز جب ہو جائے گی تو آپ اور میں یہیں بیٹھے ہوں گے, اور سر ہم مبارکباد دیں گے خان صاحب. سر دیکھیں, ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ نظریاتی طور پہ سب سے پہلے ہم پیسوں کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد ہم چیزے کے ساتھ. سر بالکل, تو اس میں سر لطف آ جانے ہیں. سر بالکل, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ, اور سر نظریات اور چیزیں کے بیچ میں ٹیوا ہے سر, تو کیا ہم بیچ میں رہتے, زیادہ تر رہتے. سر اجازت لیتے, اگلے ایپیسوڈ میں چلا پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.